ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین، نواقض الاسلام کا معنی اور مفہوم ہم جانتے ہیں۔ عربی زبان میں نقض کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نقض ینقض نقضا، کسی چیز کو تار تار کر دینا، توڑ دینا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، کاللتی نقضت غزلہا، جس نے تار تار کر دیا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہم، جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں۔ شریعت میں یہ لفظ بارہا استعمال ہوا ہے، جیسے نواقض الوضو، وضو کو توڑ دینے والی چیزیں، یعنی ایسی چیزیں جس کے بعد آپ کا وضو باقی نہیں رہ جاتا۔ مثال کے طور پر پیشاب اور پاخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے نواقض الصلاۃ، وہ چیزیں جو انسان کی نماز کو توڑ دیتی ہیں، جیسے جانتے بوجھتے نماز کی حالت میں کھانا پینا، بات چیت کرنا، بہت زیادہ حرکتیں کرنا انسان کی نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے نواقض الصوم، یعنی مفسدات الصوم، وہ چیزیں جو انسان کے روزے کو توڑ دیتی ہیں، یعنی روزے کی حالت میں دن میں بیوی سے مل لینا، اور اسی طرح سے انسان کو جانتے بوجھتے روزے کی حالت میں قے کر دینا انسان کے روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ تو نواقض الوضو، نواقض الصلاۃ، نواقض الصوم اسی طرح ہے نواقض الاسلام، یعنی وہ امور، وہ باتیں، وہ قول، وہ عمل، وہ اعتقاد جس سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہی بات فقہا نے بھی ذکر کی ہے۔ فقہا نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں حکم المرتد کے نام سے، یا پھر اسباب الردہ، یعنی ارتداد کے اسباب کیا ہیں، مرتد کا حکم کیا ہے، یعنی وہ انسان جو کسی اپنے قول یا عمل یا اعتقاد کی وجہ سے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے۔ تو لہذا نواقض الاسلام کا معنی یہ ہے کہ وہ قول یا وہ عمل یا وہ اعتقاد جس سے انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہ جاتا، اس کو نواقض الاسلام کہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا نواقض الاسلام کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے؟ جی ہاں، نواقض الاسلام کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ پہلی وجہ، صحابی رسول حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں برائی کے بارے میں پوچھتا تھا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی پوچھتے اور میں برائی کے بارے میں سوال کرتا، تاکہ میں برائی میں گر نہ جاؤں، برائی میں الجھ نہ جاؤں، برائی سے بچنے کے لیے میں برائی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ دوسری وجہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں نادانستہ طور پر ان میں سے کسی کا ارتکاب کر بیٹھے، یا جانتے بوجھتے بھی ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے اور اس کی خطرناکی کا اسے علم نہ ہو اور وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے، یعنی مسلمان سے کافر ہو جائے۔ جی ہاں، اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ لہذا ہر مسلمان کو نواقض الاسلام کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔